اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر جو وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے تو حواریین کے لیے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، میں نے ان کے دل میں بات ڈالی، یہاں پر بھی وحی کا لفظ اسی معنی میں ہے جس کو دوسرے الفاظ میں الہام کہہ سکتے ہیں۔ الہام جو ہے وہ غیر نبی پر بھی ہو سکتا ہے، اس کے دل میں کوئی بات اللہ تعالیٰ ڈال سکتے ہیں، اور دل میں یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر بھی ایمان لاؤ، میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ قالوا آمنا، انہوں نے جواب میں فوراً کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، واشہد باننا مسلمون، اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک مرتبہ حواریین نے، حواری صحابی کو کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، جو آپ پر ایمان لے آئے تھے، آپ کی اقتداء کرتے تھے اور آپ کی بات کو مانتے تھے، ان کو حواریین کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے کہ یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے؟ خوان سے مراد دسترخوان، اور وہ دسترخوان سے مراد یہ ہے کہ جس میں کھانے کی چیزیں موجود ہوں۔ اب یہاں جو یہ کہا کہ کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ان کو یہ شک تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اپنی حکمت کے مطابق یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ قدرت تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر ہے، لیکن وہی کام فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے یہ خلاف تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ کیا معنی کہ جب ایک شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ سے ایسے مطالبات کرنے کا حق نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کوئی خارق عادت، خلاف عادت کوئی چیز اس کو دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں، کیونکہ معجزہ کو دیکھ کر ایمان لانا یہ ایمان سے پہلے کی بات ہے۔ جب ایمان مکمل ہو گیا تو اب اس کا کسی کا یہ مطالبہ کرنا کہ مجھے یا اللہ میاں فلاں معجزہ دکھا دیجئے، یہ ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اس قسم کے مطالبات کرنا اچھا نہیں ہے اگر تم مومن ہو۔ تو حضرت حواریین نے جواب میں یہ دیا کہ نرید ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا، ہم جو یہ درخواست کر رہے ہیں اس کے دو مقصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے، اب عین ممکن ہے کہ یہ سوال ایسے وقت میں کیا گیا ہو جبکہ وہ فقر و فاقہ کی حالت سے گزر رہے ہوں، تو اس لیے طبعی طور پر کھانے کی تلاش ہوتی ہے، لیکن اصل بات آگے کہی وہ تطمئن قلوبنا، کہ ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں۔ یعنی ایمان تو لے آئے ہیں، لیکن ایک تو ایمان لانا ہے کسی یقینی بات پر، اور دوسرا اس ایمان کے اوپر مکمل دل کا مطمئن ہو جانا کہ اس کے بعد کسی ادنا وسوسے کی بھی ضرورت نہ رہے، وسوسے کا بھی امکان نہ رہے، جس کو اطمینان کہتے ہیں یا جس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ تو یہ ایک شخص ایمان کے باوجود اس قسم کے عین الیقین کا طلبگار ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا مومن کون ہوگا؟ لیکن انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ لیطمئن قلبی، میں آپ سے جو یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں مجھے دکھائیے۔ تو یہ سوال معاذ اللہ کسی شک کی وجہ سے نہیں تھا، لیکن اطمینان کی وجہ سے تھا کہ اطمینان قلب حاصل کرنا مقصود تھا۔ تو یہاں پر بھی حضرات حواریین نے یہ بات واضح کی کہ ہمیں کوئی شک تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا اطمینان ہمیں حاصل ہو جائے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ دیکھ کر ہوا تھا۔ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہمیں یقین کے ساتھ پتہ چل جائے کہ آپ نے
سچ بات کہی تھی. یعنی یقین تو اب بھی ہے، لیکن وہ یقین ایسا ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھا ہوا نہیں ہے. تو اگر ہم آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے تو عین الیقین ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور عین الیقین کے ساتھ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بالکل سچ تھا اور صحیح تھا. اور پھر ہم بنکون علیہا من الشاہدین، اور پھر ہم اس پر گواہ بھی بنیں گے. ان کی اس درخواست کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دی، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ وہ ایک تو خوشی کا ذریعہ ہو ہمارے لیے بھی اور ہمارے بعد جو لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے بھی. عید کا لفظ خوشی کے معنی میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی وآیۃ منک، اور ایک طرف تو ہمارے لیے خوشی کا سامان ہو، دوسرے آپ کی طرف سے ایک معجزہ ہو، ایک نشانی ہو جس سے یہ لوگ عین الیقین حاصل کر لیں. وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق بھی عطا فرمائیے، آپ بہترین رزق عطا کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم، کہ بے شک تم پر وہ خوان اتار دوں گا. فمن یکفر بعد منکم، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی تم میں سے کوئی شخص کفر کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا جو دنیا کے جہان کے کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی قوم یا کوئی شخص کسی معجزے کا مطالبہ کرے اور اس کے مطالبے پر وہ معجزہ عطا کر دیا جائے، پھر بھی وہ نہ مانے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس پر عذاب نازل ہوتا ہے. جیسے پچھلی امتوں میں عاد اور سمود وغیرہ، ان سب قوموں کا یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے منہ مانگے مطالبات پیش کیے، منہ مانگے معجزے مانگے، اور جب وہ دکھا دیے گئے تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور کفر اختیار کر لیا، تو ان کو ہلاک کیا گیا. تو یہ آپ نے وعید، اللہ تعالیٰ نے وعید بتا دی کہ دیکھو یہ میں دکھا تو دوں گا، اس کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کیا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا.